لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران ونشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة الكبرى بإذن الرحمن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى كل مطيع الرسول ومطيع الرحمن ما دام الفضل والإحسان. معزز و مکرم فخر ملت شیخ طریقت حضرت علامہ سید کلیم اشرف صاحب اللہ مدد علی اور علماء کرام اور صرف تشریف فرما معزز مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم چونکہ موجود ہے اس لیے پوری کوشش ہوگی کہ ٹائم کے اندر ہی اپنا مقالہ ختم کیا جائے. ہمارے مقالے کا عنوان ہے تعلیمات تصوف سے انشداد دہشت گردی. بلا شک و شبہ عالمی دہشت گردی، ظلم زیادتی کا علاج و خاتمہ تعلیمات تصوف ہی سے ممکن ہے. تصوف ایسی ہدایت و رہنمائی کا راستہ ہے جس سے انسان کے دل و دماغ، فکر و خیال میں انسانیت و خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تصوفی عالمی امن و امان کا علمبردار رہا ہے اور رہے گا، جس کے زیر سائے پوری قوم امن و سلامت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہے. جب تک لوگ تعلیمات تصوف سے آراستہ و مزین رہے، سارا عالم امن و سکون کا گہوارہ بنا رہا، چین و راحت کی زندگی گزرتی رہی. جب اس سے دوری و کنارہ کشی ہوئی، عالمی دہشت گردی کا طوفان شروع ہو گیا، جس سے ہر طرف بے چینی و اضطراب کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. عوام، خواص، حکمراں، سیاستداں، افواج سبھی مضطرب و پریشان نظر آ رہے ہیں. طاقتور ممالک ہر قسم کے خطرناک اثرات سے جو لیس ہیں، اپنی پوری طاقت سے دہشت گردوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے زمینی آسمانی حملہ کر رہے ہیں. نہایت ہی خوفناک بم بارش کی طرح برسا رہے ہیں. پھر بھی دہشت گرد کسی نہ کسی ملک میں اچانک حملہ کر کے بے گناہ لوگوں کو قتل غارت میں مصروف نظر آتے ہیں. خاص طور سے ہند و پاک، عراق، سیریا، افغانستان وغیرہ اس فتنہ عظیم سے زیادہ متاثر ہے. اسوہ حسن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل دور جہالت میں لوگ دشمن کو قتل کر کے ان کی کھوپڑی پر شراب پی کر اپنی دشمنی کا خمار نکالا کرتے. دشمن کے جسم کو پھاڑ کر اس کے دل و گردہ نکال کر گلے کا ہار بنا کر رقص کرتے تھے. اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفن کر کے معاشرے میں فخر مباحت کیا کرتے تھے. لیکن یہی لوگ جب اسلامی تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعارف ہوئے تو آپ کے فیض سے جانی دشمن جگری دوست بن گئے. آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم کریم ہو گئے. بیٹیوں کو پیار و محبت سے پرورش کرنے اور انہیں تعلیم سے آراستہ کرنے لگے. آج بھی انہی اسلامی روحانی تعلیمات کی روشنی سے دنیا سے ظلم و بربریت و دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بے فضل تعالی فضیلت شیخ اشرف العلماء حضرت علامہ سید اشرف قبلہ صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اس انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کے ذریعے ساری دنیا کو امن و آشتی کا پیغام دے رہے ہیں. اللہ کرے دہشت گردوں کے دلوں میں اس کا اثر قائم ہو. بقول جگر سیاست جس کا نام ہے وہ اہل سیاست جانے، سیاست جس کا نام ہے اہل سیاست جانے. ہمارا کام پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تصوف کے متعلق تھوڑا سا عرض کروں گا. آئیے تصوف اور تعلیمات تصوف سے متعلق عرض کروں. تصوف کوئی عجوبہ نیا دین و مذہب نہیں ہے جس پر عمل کرنا ناممکن ہو، بلکہ تصوف عین دین اسلام ہے. اسلام اور تصوف ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. دونوں کی حیثیت ظاہر و باطن کی طرح ہے. جس طرح فقہ کے جملہ مسائل قرآن و حدیث سے الگ نہیں، اس طرح تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، جس پر عمل کر کے صوفیاء کرام نے دنیا میں امن و شانتی انسانیت کا پیغام دیا ہے. حضرت امام مالک بہت مشہور عالم امام ہیں، جانتے ہو، فرماتے ہیں من تصوف ولا تفقہ تزندق ومن تفقہ ولا تصوف تفسق ومن جمع بینهما تحقق. یعنی جس نے تصوف سیکھا لیکن فقہ نہ سیکھا گمراہ ہوا، جس نے فقہ سیکھا لیکن تصوف نہ سیکھا وہ فاسق ہوا، جس نے دونوں کو سیکھا حقیقت کو پہنچا. اور فقہ کے مشہور کتاب رد المحتار میں الطریقۃ والشریعۃ متلازمان لأن الطریقۃ الی اللہ لها ظاہر و باطن فظاہر الشریعہ والطریقہ وباطن الحقیقہ. یعنی شریعت اور طریقت ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے کا ایک ظاہری اور ایک باطنی ہے. ظاہری شریعت و طریقت، باطنی حقیقت ہے. اس کو یوں سمجھا جائے ظاہری بدن کی طہارت و نظافت شریعت ہے، باطنی تزکیہ نفس تزکیہ قلب طریقت ہے. بدن پاک
کپڑا پاک، جگہ پاک پر نماز شریعت ہے، دل کو حسد و کینہ سے پاک رکھنا طریقت ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو شریعت اور ہمیشہ باوضو رہنا طریقت کا دستور ہے۔ قبلہ رو ہو کے نماز پڑھنا شریعت ہے، قبلہ کو نظروں کے سامنے دیکھنا یہ طریقت ہے۔ تھوڑا تصوف پر اہل تصوف نے کیسا عمل کیا تھوڑا سا عرض کروں گا۔ اہل تصوف کا شریعت پر، اہل تصوف جس اخلاص سے کے ساتھ شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں، دوسروں سے اس کی طرح عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک سرکاری ملازم نے رات کا کھانا بڑی عقیدت کے ساتھ پیش کیا۔ آپ نے وہ کھانا اس خیال سے تناول نہیں فرمایا کہ سرکاری خزانے کا مال مشکوک و مشتبہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو کھانے دیا، بلکہ وہ دریا میں ڈالی، اور اس دن سے اس دریا کی مچھلی کو کھانا اس خیال سے ترک کر دیا کہ ممکن ہے کہ مچھلی اس کھانے سے کچھ کھائے۔ کیا تقویٰ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، اسی طرح سے حضرت گستاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ زندگی بھر خربوز نہیں کھائے، اس لیے ان کو ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضور کس طرح سے خربوز کاٹے اور کس طرح سے تناول فرمائے، اگر میں کھا لوں کہیں حضور کی سنت سے خلاف۔ کیا حضور کی سنت پر عمل کرنے والے تصوف ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، الطہور نصف الایمان، یعنی پاکی نصف ایمان ہے۔ ایک میں الوضو حصن المومنین، وضو مومن کا محافظ و قلعہ ہے۔ حضرت مخدوم ملت حضرت مینا رحمت اللہ تعالی جب نیند سے بیدار ہوتے فوراً تیمم کر لیا کرتے، پھر وضو کی تیاری کیا کرتے۔ شریعت میں پھر وضو کی تیاری، شریعت میں نماز کے لیے بدن کا پاک رکوع سجود شرط ہے، لیکن اہل تصوف کے لیے نماز کے لیے جان و دل کا دنیا سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مخدوم ملت حضرت مینا رحمت اللہ تعالی اکثر پڑھا کرتے تھے، نماز زاہداں رکوع و سجود است، نماز زاہداں رکوع و سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ فرماتے ہیں کہ زاہدوں کی نماز رکوع اور سجود ہے، اور عاشقوں کی نماز ترک وجود ہے۔ عزیزان گرامی، کہ یہ جو دہشت گردی چل رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، اور مسلمان کا ماخذ اصل سب پورے دنیا کے مسلمان کا ماخذ جو ہے زندگی جو قرآن حدیث ہے، جو اس پر رہا تو مسلمان۔ اب دیکھیے قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اس سلسلے میں مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن دہشت اپنے آپ کو مسلمانی جہادی کہلاتے ہیں، جبکہ اسلام اور مسلمان میں ایسا کوئی جہاد نہیں ہے۔ جس طرح یہ قاتل خونی بہیمانہ مظلوم انجام دینے میں مشغول نظر آ رہے ہیں، اس کا تعلق اسلام اور مسلمان سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا قرآن پاک حدیث مبارکہ پر ایمان عمل ہے، اسی کے دائرے میں مسلمان کی زندگی۔ قرآن پاک میں ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ترجمہ، جس نے کسی جان کو قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیا، گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ جس نے ایک جان کو بچایا، اس نے سب لوگوں کو بچایا۔ اسی طرح سے اور بھی ہے قرآن پاک میں، سورہ بقرہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص الحر فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر فرض ہے جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ اسی طرح سے حضرات گرامی، یہ مختصر آیت اور عرض کروں گا کہ حضرات گرامی، جان کے بدلے میں جان لینے میں انسان کے حیات و بقا ہے۔ لوگ سوچتے مر گئے، مرے نہیں بلکہ زندگی ہے۔ جان کے بدلے میں جان لینے میں انسان کی بقا ہے، کیونکہ اس پر اگر عمل کیا جائے گا تو انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے سے سخت گریز کریں گے، پھر دنیا میں قتل و غارت خون ریزی کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اسی حکمت کی طرف اللہ تعالیٰ کے فرمان کا اشارہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ خون کا بدلہ خون لینے میں تمہاری زندگی ہے، اے عقل مندو کہیں تم بچو۔ ایک قاتل کو اگر اس کا بدلہ دیا جاتا ہے تو دوسرا یہ منظر دیکھ کر کے اپنے کسی کو قتل کرنے سے سخت گریز کرے گا۔ بہرکیف اس سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کریمہ بھی فرمائے، حضور فرماتے ہیں، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا زالت دنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ ترجمہ میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے قصور انسان قتل ہونا پوری دنیا کے ہلاک ہونے سے ہلکا ہے۔ بس مختصر میں ایک صرف عرض کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔
کعبہ ساری دنیا کے مقامات سے بہت محترم ہے. اسلام اور مسلمان کے درمیان دنیا کے تمام مقدس مقامات میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کعبہ مقدسہ کا ہے. ساری دنیا کے مسلمان ہم وقت اس کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں. جہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. ہر وقت رحمت نور کی بارش ہوتی رہتی ہے. وجود کائنات سے یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ قیامت کے سلسلہ جاری رہے گا. اتنا بلند و بالا مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک مومن کا مرتبہ بڑا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ترجمہ سنا تھا آپ کو. حضرت یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور ارشاد فرماتے ہوئے سنا اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے, تیری خوشبو کتنی اچھی ہے, تو کتنا عظیم مرتبہ والا ہے, تیری عزت و حرمت کتنی زیادہ ہے. لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے, مومن کی جان و مال عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بڑا. پھر بتائیے کہ وہ کیسا مسلمان ہوگا جو ایسے حرمت والے کہ جو اس کو قتل کرتے ہیں. ہمیں مومن کے بارے میں نیکی گمان کرنا چاہیے. جب اللہ رسول کے نزدیک انسان کا مرتبہ کعبہ مقدسہ سے بڑھ کر ہے, پھر فتنہ پرور دہشت گرد انسان کو قتل کر کے کس دین کی تبلیغ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کا کسی طرح اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صوفیہ کی مجلس ہے. اللہ تعالی ہم کو صوفیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی مفتی رحمان اشرفی صاحب گجرات سے چل کے تشریف لائے اور کھل کر کے آپ نے گفتگو کی اور بہت پرسکون انداز میں آپ نے جو پیغام دیا جو ہمارے میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں سے جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور دہشت گرد مسلمان ہیں. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن و حدیث اور سنت اور صوفیہ کے تعلق سے ایک کلیئر کٹ پیغام دیا. ہم آپ کو اس بات مبارکباد دیتے ہیں کہ اسی طرح کے لوگ معاشرے میں آئیں گے اور ڈٹ کر کے بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے, صوفیہ کیا ہے, صوفیہ کی تعلیمات کیا ہے. اس سے ایک جہتی بڑھے گی, رواداری آگے آئے گی اور اس کے بعد سے امن کا پیغام. بہت شکریہ. آپ گجرات سے تشریف لائے, آپ نے اپنی مخصوص لب و لہجے میں بہت خوبصورت انداز میں آپ نے مقالہ پڑھا, ہم سب کو محظوظ کیا. دوستو کرتے ہم کا یہ پروگرام جاری ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی سرپرستی بہت پہلے, اب تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے, لیکن واقعی جو فاتح یورپ تھا اور سیاح یورپ جس کو کہا جاتا تھا اشرف صاحب, آپ تشریف رکھتے ہیں. پہلی وہ شخصیت ہے جو آپ یورپ گئے تھے, جو الحمدللہ, اور آپ انگریزی میں جو آپ بہترین نفیس انداز میں جو خطابت کرتے ہیں, لوگوں تک آپ نے پیغام پہنچایا, وہ آج اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. سفیر اردو علی جناب عزت صاحب, ہمارے خواجہ اکرام صاحب, کی شخصیت, آپ ان کو جانیے کہ آپ نے اردو کو جاپان سے لے کر کے ترکی تک پہنچانے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آج کے ہمارے صدر ہیں, ہمارے علی جناب عزت صاحب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پروفیسر کمراللہ فریدی صاحب, خوبصورت وہ بولتے ہیں تو ان کے لب سے جو ہے پھول جھڑتے ہیں. بہت اچھے انداز میں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اردو کو سنوارا ہے, سجایا ہے. وہ آج کے صدر ہیں. ہمارا صاحب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اردو بمبے سے آپ تشریف لائے ہیں. آپ نے وہاں نشاط ثانیہ کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں. ہمارے پروفیسر فاروق صاحب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بہت معتبر نام, اور ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں بہت معتبر نام ہمارے اجتماع کو. آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اردو مظفرپور یونیورسٹی میں آپ بھی اس وقت تشریف فرما ہیں. تو ان کے چھت چھائے میں اتنے اچھے مقالے پڑھے گئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ العظیم آج اس سیشن میں ہم سوال و جواب کے وقفہ کو رکھیں گے انشاءاللہ, یہ آپ کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے شہباز صاحب, اکرم صاحب, یہ نئے لوگ ہیں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان سے آپ لوگ ضرور سوال کریں اور یہ لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ میں ان نوجوانوں کو مجھے بہت بھروسہ ہے آپ کے ایک ایک سوال کے ضرور جواب دیں گے اور اتنا کے ساتھ. تو دوستو اب مولانا محمود غازی ازہری صاحب اگر تشریف رکھتے ہیں تو وہ تشریف لے آئے, 10 منٹ میں اپنی بات کہیں.